پریشر کے لیے، خون کو پتلا کرنے کے لیے، انسان کی جو وہ صحت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صحت کے لیے یعنی کہتے ہیں کہ جتنی غذائیں ہم کھاتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی شفا رکھی ہے تو وہ اس لہسن کے اندر رکھی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو کوشش کیا کرو کہ جو ہے وہ کچا لہسن یا اس طرح کی کوئی چیز کھا کر نہ جو جس سے تمہارے منہ سے بو آئے، کہ ہمارے یہاں لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں اور اسی طرح منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے تو مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کپڑے اس طرح پہنتے ہیں کہ ان کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، ان کے جسم سے بو آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ میں دوسرے ساتھ کھڑے انسان کو اگر تکلیف ہو تو اللہ کے فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، یہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ ظاہری طور پر اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے اور وہ اپنی عادت بنا لیتا ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کر کے خوشبو لگایا کرو۔ حضور خوشبو لگایا کرتے تھے تاکہ بدن سے کیا آئے؟ خوشبو آئے، کہ میرے جسم کی کسی مہک سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، یعنی اس حد تک صفائی کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ جسم کی پاکیزہ اور کپڑوں کی پاکی کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ اس کے بدن سے کوئی بو نہ آئے تاکہ کوئی دوسرا مسلمان پریشان نہ ہو، یا میرے ساتھ رہنے والے دوسرے فرشتوں کو جو فرشتے اللہ نے مقرر کیے ان کو تکلیف نہ ہو، فرمایا جس بندے کا یہ معمول بن جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو پاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ یعنی صفائی، ظاہری صفائی کی برکت سے اللہ انسان کی باطنی صفائی بھی کر دیتا ہے، باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بلا شبہ پاکیزگی کی حالت میں رات گزارے، فرمایا کہ جو بندہ پاکیزگی کی حالت میں رات گزارتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو فرشتہ مقرر کیا ہے، فرمایا وہ فرشتہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اور فرمایا جب فرشتہ انسان کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے اور وہ رات کی جس گھڑی میں بھی وہ انسان بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اپنے اس بندے کی بخشش فرما، اس لیے کہ اس نے پاکی کی حالت میں رات گزاری ہے۔ اگر پاکی کی حالت میں رات کو انسان، حالانکہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ پرائیویسی کے اندر ہوتا ہے۔ ہم سوتے ہیں جب اپنے کمروں کے اندر سوتے ہیں، دروازے بھی بند ہوتے ہیں، پرائیویسی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ پاکی کی حالت کے اندر اور استغفار کرتے ہوئے اور اپنے جسم کی طہارت کا خیال کرتے ہوئے بیڈ پر جاتا ہے تو فرمایا رات کو جب وہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش کر دے، یہ بڑا پاکیزہ انسان ہے، اپنے جسم کو بھی پاک رکھتا ہے، لباس کو بھی پاک رکھتا ہے اور پاکی کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کی پاکیزگی کی اللہ کے فرشتے دعا کرے، اللہ اس کے دل کو بھی پاک کر لیتا ہے، خدا اس کی روح کو بھی پاک کر لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ لوگوں کے سجدوں کے جو اثرات ہیں، نیکیوں کے جو اثرات ہیں، فرمایا اللہ ان کے چہروں سے ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ان کی آمد ہے۔ دل کو کینے سے پاک کرنا، دیکھیں شب برات میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے سے بڑے گناہگار کی بخشش ہے، لیکن جس کے دل میں کینہ ہے جب تک وہ دل کو پاک نہیں کرے گا اس کی بخشش نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر اندر ناپاک ہے تو بخشش نہیں، تو ظاہر جب ناپاک ہوگا تو پھر بھی بخشش نہیں۔ کیوں کہ اگر کسی کے کپڑے ناپاک ہے تو بندہ کہے جی میں پوری رات عبادت کرتا رہے، نماز قبول نہیں، یہ ہے یا نہیں ہے؟ جسم ناپاک ہے، اس لیے نماز کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو روح کو پاک کرنا، اللہ کے ذکر سے پھر روح پاک ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تقوی اور نیکی اور استغفار سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، اور 5 وقت کی نماز میں وضو کرنے سے اور جمعے کو غسل کرنے سے اور اپنے آپ کو لباس اور جسم کو پاک کرنے سے انسان کا ظاہر پاک ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر خدا اس کے ظاہر کی پاکی کی برکت سے اس کے باطن کو پاک کر دیتا ہے،
اور فرمایا کہ جس کا باطن پاک ہوتا ہے تو پھر اس کی روح پاک ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوفیہ اور علماء حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہری طور پر ہمیں زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں نا، اگر ہم ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں تو شور کرتے ہیں یہ شوگر لو ہو گئی ہے، ہمیں جناب کمزوری لاحق ہو گئی ہے. پھر کچھ نہ کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں؟ تاکہ جسم کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ توانا رہے، طاقت رہے، چلتا پھرتا رہے، تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. اسی طرح آپ فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کی جس طرح ظاہری کھانے کے ساتھ ہے، ظاہری پینے کے ساتھ ہے، ظاہری غذا کے ساتھ جسم کو تقویت ملتی ہے، اس طرح فرمایا استغفار کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ روح پاک ہوتی ہے. یہ روح کی غذا ہے. فرمایا اللہ کا ذکر اور استغفار یہ روح کی غذا ہے. اور فرمایا جس دی روح توانا ہوئے نا تو پھر وہ ولایت کے منصب پر پہنچتا ہے، پھر وہ ولی اللہ بنتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی جو روح کی پاکی ہوتی ہے وہ خدا اس کے چہرے سے ظاہر کرتا ہے. اس کی روح کی پاکی اس کے سجدوں کے نور سے ظاہر ہوتی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کا چہرہ دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا. تو جسم کے ساتھ روح کا پاک ہونا اور دل کا پاک ہونا. اور دل کیسے پاک ہوگا؟ حضور نے فرمایا کلمہ کثرت سے، استغفار سے دل پاک ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ پھر ایک اور حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللہ. حضور نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کیمیکل، کوئی نہ کوئی چیز پیدا کی ہے جس سے وہ پاک ہو جاتی ہے. وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللہ. اور اگر تسی دلوں کو پاک کرنا چاہو تو کثرت نال خدا دا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا، ہم بہت گناہگار لوگ ہیں لیکن خدا کا ذکر زبان پر بڑی آسان سے جاری ہو جاتا ہے. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سارے خدا کے ذکر ہیں. یعنی یہ بالکل یہ عام جو بندہ جو کہتا ہے میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ اس کی زبان پر لفظ اللہ ضرور آ جاتا ہے کیونکہ وہ خالق و مالک کو پہچانتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے انسان کی روح اور جسم کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. تو اگر انسان اس دنیا سے رہے اور وہ پاکیزہ لباس بھی ہو، پاکیزہ سوسائٹی بھی ہو، پاکیزہ مجلس بھی ہو، اور وہ پاکیزگی کی حالت کے اندر اس دنیا سے جائے، اس کا قلب بھی پاک ہو، روح بھی پاک ہو، تو اس سے بڑی بخشش کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا جو ہے وہ، اور اس سے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے. اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں سرکار کثرت سے استغفار کرتے تھے. اور استغفار اتنا کرتے تھے، ایک حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اور کئی دفعہ آپ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں پوری رات سجدوں میں گزار دیتے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی مغفرت عامہ کی تو میرے رب نے گارنٹی دی ہے، اعلان کیا ہے، آپ اتنا خوف کرتے ہیں اور اتنا استغفار کرتے ہیں اور اتنی اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے جو ہے وہ اپنا آخری نبی بنایا ہے، مجھے سید الانبیاء بنایا ہے، مجھے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے. تو وہ اللہ کے رسول جو پوری کائنات کی شفاعت کریں گے، جو خود مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور ان کی شفاعت سے تمام انبیاء کی امتوں کی بخشش ہوگی، اگر وہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہم تو ہیں سر سے پاؤں تک سراپا گناہ ہیں. اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. یہ اپنے محاسبے کے دن ہیں. سال پورا ہم لگے رہتے ہیں، دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن یہ جو مہینہ ہے یہ اپنے پیچھے پڑنے کا ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کا، اپنے نفس کو جھنجھوڑنے کا ہے، اپنے دل کو جھنجھوڑنے کا، دل کے اندر گناہوں کی کائی کو دور کرنے کا ہے، دل سے گناہوں کے غم کو دور کرنے کا مہینہ ہے، اپنے رب کے قرب کا مہینہ ہے، کثرت سے استغفار کا مہینہ ہے. اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بندہ استغفار کے پانی سے اپنے آپ اندر کو اتنا دھو لے کہ جس وقت اس کے اوپر روزے کا رنگ چڑھے نا، اور پھر رمضان کی برکات چڑھے،
تو جس وقت عید کا دن آئے تو پھر فرمایا کہ وہ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک دن حج کا ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ جتنے آئے سارے دی بخشش ہے. اور رمضان کے روزے رکھنے والوں، تقوی کرنے والوں، صدقات اور خیرات کرنے والوں، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے والوں، اور پھر اسی طریقے سے کثرت سے استغفار کرنے والوں اور اپنے رب سے رجوع کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کا دن، پھر عید کا دن رکھا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس طرح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پھر اذن عام ہوتا ہے کہ اس اجتماع میں جتنے موجود ہیں سب کی بخشش. فرمایا وہ اجر کا دن ہے. اجر کا دن آنے سے پہلے اور انعام کا دن آنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اس کی طرف لے کر جانا ہے. زندگی کا دوستوں کوئی پتہ نہیں ہے. کتنے ہمارے ساتھی، بزرگ، نوجوان، بچے، بچیاں، مائیں، بہنیں جو کچھ دنوں تک ہمارے درمیان تھی آج نہیں ہیں، اور کل ہم نے بھی یہاں پر نہیں رہنا ہے. اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اس دن ہم دیکھیں کتنی بڑی پیاری محفل ہوئی شب رات کی. ہماری مسجد پوری پیک تھی، بھری ہوئی تھی. اوپر لیڈیز، نیچے یہ نوجوان، بچے، مرد، بوڑھے، بزرگ. اور پھر میں جب ہم یہاں سے الگ لیٹ نائٹ قبرستان میں گئے، لیکن سارے ماشاءاللہ نوجوان، بچے سارے وہاں موجود تھے. وہاں ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، وہاں ہم نے تھوڑا ذکر کیا ہے، وہاں پر خوف خدا کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی ہے. اور میں نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا تھا کہ ان کے چہروں کے اوپر ایک عجیب خوشی تھی. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو خود تبدیل کرنا ہے، اس طرف اپنے بچوں کو لانا ہے، اپنی اولادوں کو لانا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے آپ گائیڈنس شروع کر دیں، تاکہ کیا ہوتا ہے پھر اس کی جب ایک دفعہ نیکی کی برکت اور لذت مل جائے تو پھر خدا بندے قدوس گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا. اس کے نیکی کی اپنی لذت ہے، اور نیکی کی لذت پانے کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے، آسان نسخہ، اور کچھ نہیں. ہم 5 وقت کی نماز کے پابند ہوں. یہ ارادہ کریں کہ کسی بھی حال میں ہم نے نماز نہیں چھوڑنی. حضور نے رب فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جڑا بندہ نماز کا پابند ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بے حیائی، بری باتوں کو بچا چھوڑ دے. پھر خدا کی طرفوں اس کی طرفوں اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے جس کی حفاظت خدا کرے. ایک بات. دوسری بات، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ جڑا بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو رواج ہے نا کہ بھائی نماز ہوگی تو ہم وضو کریں گے. نہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں. جب بھی وضو بریک ہو کوشش کریں کہ ہم وضو کریں، باوضو رہیں. فرمایا کہ ہمیشہ جو بندہ باوضو رہتا ہے اس پر شیطان وار نہیں کر سکتا. وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے. اور جو شیطان کے وار سے محفوظ ہو جائے تو وہ نیکی کی وادی کے اندر رہتا ہے. اس کا قدم، اس کی نظر، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا تصور، اس کا تخیل نیکی میں رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیکی والی زندگی عطا فرمائے، نیکی والی عادت عطا فرمائے، تقوی والا دل عطا فرمائے. اور رمضان سے پہلے اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر اس طرح پاک کرے کہ رمضان کے روزوں کی لذت اور اس کے سرور اور اس کی انشاءاللہ العزیز ایوری ڈے، رمضان کے دن ہر روز میری کوشش ہوگی عصر سے مغرب تک ہماری یہ مجلس بڑی بھرپور ہو. اور اس میں انشاءاللہ میں کچھ ٹاپک تیار کر رہا ہوں. آج کل جو ہمارے گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر یہ رجحان پڑ رہا ہے، طلاق کا رجحان پڑ رہا ہے، اور اسی طریقے سے علیحدگی کا رجحان پڑ رہا ہے. میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات اور پھر باتیں طلاق تک پہنچ جاتی ہیں، اور لوگ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کو ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت بنا دی گئی ہے. ایک ٹاپک اس پر کریں گے. ایک اور جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر پائی جانے والی جو کمزوریاں ہیں اس کے اوپر جو قرآن و حدیث کے حکم ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ تاکہ یہ پورا ہمارا رمضان اصلاحی طور پر گزرے اور ساتھ میں روزہ بھی ہو، ہم دین بھی سیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں.